السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 8، جس کا عنوان ہے سوامی وویکانند۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ سب نے اپنی اردو بکس اپنے سامنے رکھی ہوں گی۔ اب آپ پیج نمبر 44 کھولیے تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سوامی وویکانند کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ کون تھے، کیسے تھے، ان کا مزاج، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اور انہوں نے کیا سوسائٹی کے لیے کیا کام کیے، سماج کے کام امپورٹنٹ، کن سے یہ ملے، جو بھی انہوں نے کیا ہے یا کیسے مزاج کے تھے، وہ سب ہم آج اس سبق میں پڑھیں گے۔ ان کے والد کون تھے، سب ہم ان کے بارے میں آج جانکاری اس سبق میں حاصل کریں گے۔ تو آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ۔ سوامی وویکانند 12 جنوری 1823 عیسوی کو کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ سوامی وویکانند، میں معذرت خواہ ہوں، یہ دراصل بچوں یہ 1823 نہیں ہے، تو مجھے غلطی ہوئی تھی، یہ 1863 ہے، یعنی 1863 کولکتہ میں پیدا ہوئے۔ سوامی وویکانند 12 جنوری کو 1863 میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو اصلی نام تھا وہ نریندر دت تھا۔ ان کا جو ریئل نیم تھا، جو ان کے ڈاکومنٹس پہ ہوگا، وہ کیا تھا، نریندر دت تھا۔ پھر ان کو کوئی نک نیم سے پکارتا، ان کو پھر سوامی وویکانند ملا ہے یہ نام۔ بچپن سے ہی ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا۔ تو بچپن میں ہی ان کا جو یہ رجحان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ، یعنی وہ انٹرسٹنگ کس کی اور تھے، خدا شناسی، یعنی وہ عبادت گزار ہم کہیں گے اس کو، یا خدا کو پہچاننے والا، ٹھیک ہے، جس کو عبادت کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم ہو، اس کا کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی ریلیجن کا مطلب جس کو پیار ہوگا، مطلب جو زیادہ تر ریلیجس کام کرتا ہوگا، ٹھیک ہے، عبادت، یعنی جس کو اللہ، یعنی وہ جو یہ سوامی وویکانند تھے، ان کا جو توجہ تھا، جو ان کے انٹرسٹس تھے، وہ خدا کو پہچاننے میں زیادہ دیکھے جائے، یعنی وہ عبادت گزار تھے جو ان کے۔ اور سوامی وویکانند بچوں ہندو مذہب کے تھے۔ دراصل بچہ جب مطلب جو اس کے انٹرسٹس ہوتے ہیں، وہ اس کے پیرنٹس سے، اس کی فیملی سے جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو تربیت اسی ماحول میں کی جاتی ہے۔ تو اس کے جو پیرنٹس ہیں، وہ بھی ریلیجس ٹائپ کے تھے، یعنی وہ اپنے ہندو مذہب کا بڑا پالن کرتے تھے۔ وہ بھی شاید یہی کام کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے اپنے بھگوان، جو بھی ان کا بھگوان ہوگا۔ تو اسی لیے سوامی وویکانند بھی عبادت گزار تھے، وہ بھی روحانیت تھی ان کے اس میں مزاج میں۔ جو ان کے والد وشوناتھ دت ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لانے والے بے لوث شخص تھے، یعنی ان کے جو والد ہے، جس کا نام کیا تھا، وشوناتھ دت تھا، وہ ایک کامیاب شخص تھے، یعنی کامیاب وکیل، ایک بیسٹ لائر تھے۔ لائر وکالت، جن کا پیشہ ہو عدالت میں، ہم دیکھتے ہیں نا، جج اور وکیل، آپ لوگوں نے دیکھا جو بلیک کلر کی یونیفارم پہن کے ہوتے ہیں، بلیک کلر کا کوٹ، تو وکیل، انہوں نے LLB کیا ہوگا، پھر وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کے بعد، اور وہ بس وکالت کا ہی پیشہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک سوشل ورکر بھی، ایز اے سوشل ورکس میں بھی انٹرسٹ رکھتے تھے، یعنی لوگوں کے کام کرنا، ٹھیک ہے، اپنے سوسائٹی کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے۔ کنہوں نے؟ سوامی وویکانند کے والد حضرات نے۔ ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا، اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا، بھونیشوری دیوی، جو
جو بھی اپنے یہ مذہب کی کیا تھی سچی پیروی اور پختہ سیرت والی کردار کی خاتون تھی، جو اپنے مذہب کا پالن کرتی تھی اچھے سے، اور مے بی یہ بھی کوئی ریلیجس کام کرتی ہوں گی بہت سارے، یا جیسے ہوتے ہیں نا وہ مندروں میں وہ پنڈت تانی وغیرہ، وہ مے بی یہ بھی کچھ ہوتی ایسے کام جو مطلب مندروں سے ریلیٹڈ کرتی تھی، اور اپنے ریلیجن اپنے مذہب سے ریلیٹڈ کاموں میں انٹرسٹ رکھتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو کردار تھا وہ نیک عورت تھی، یعنی ان کا جو کیریکٹر تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، ان کی مثالیں دی جاتی تھی۔ تو وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے موسیقی یعنی میوزک اور کھیل کود گیمز میں بھی حصہ لیا، یعنی وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھے۔ ایک ہی بس پڑھائی کی طرف انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا، بلکہ ہر طرف ریلیجس ورک ہی نہیں کیے، بلکہ یعنی ہر ایک شعبے میں انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی، اور ان کو کافی شعبوں پہ کافی کاموں پہ ان کو یہ شہرت حاصل ہوئی، یعنی انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے، اور انہوں نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کے ساتھ انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعے کی ڈاک بٹھا دی۔ انہوں نے مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تو دراصل بچوں انہوں نے یہ جو انڈیا کی جو ہسٹری ہے، انہوں نے یعنی بہت ریسرچ کرنے کے بعد جب وہ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن انہوں نے کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی اپنے جو ٹاپکس لیے، جیسے کہ پی ایچ ڈی کے دوران کچھ ٹاپکس ملتے ہیں، انہوں نے ان پہ بہت مطالعہ کیا، ان پہ اچھے سے ریسرچ کر کے، اور جب وہاں سے آگے مغربی فلسفہ یعنی انہوں نے ویسٹرن فلاسفی لکھی ہے، اس میں ہسٹری تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہے، یعنی ویسٹرن ہسٹری، انہوں نے ہسٹری جو لکھی اس کا نام انہوں نے دیا ویسٹرن فلاسفی۔ ویسٹرن فلسفے پہ بھی اس نے مغربی فلسفے پہ بھی کافی موضوعات لکھے ہیں، اور تاریخ خاص طور پر قابل، اور ہسٹری انہوں نے وہ بہت مشہور ہے ان کی، جو انہوں نے ہسٹری بھی لکھی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی، کل دوسرے پارٹ میں ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس کی ریڈنگ کرے گا، اور جو کچھ کنفیوژن ہے مجھے ضرور کمنٹ میں بولے گا۔ اللہ حافظ۔